السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ان الحمد للہ والصلاۃ والسلام علی رسول اللہ وعلی آلہ وصحبہ ومن والاه وبعد۔ شریعت ڈپلومہ کورس کے درس فقہ میں پھر سے حاضر ہو۔ حیض اور نفاس کے مسائل کا بیان چل رہا ہے۔ حیض کے بارے میں ہم نے بتا دیا تھا۔ نفاس وہ خون ہے جو بچے کی پیدائش کے بعد جاری ہوتا ہے۔ اس کی اکثر مدت جو عموماً ہوتی ہے وہ 40 دن ہوتی ہے۔ ام سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، کانت النفساء تجلس علی عہد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم 40 یوما، کہ نفاس والی خواتین عہد رسالت میں 40 دن بیٹھا کرتی تھیں۔ تو جمہور کا موقف یہی ہے کہ نفاس کی زیادہ سے زیادہ مدت 40 دن ہے۔ یہی علی، عثمان، عمر، عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہم اجمعین، اسی طرح ام سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اور امام عطا، امام ثوری، امام شعبی، امام احمد بن حنبل، امام مالک اور امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ کا بھی یہی موقف ہے۔ ان تمام ائمہ کرام رحمۃ اللہ علیہ مجمعین کا یہی مسلک ہے۔ البتہ امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ اس کی مدت 60 دن بتاتے ہیں۔ بعض علماء نے 70 دن بھی بتلایا ہے، لیکن راجح موقف یہی ہے کہ 40 دن ہی ہے۔ صحابہ، تابعین اور ان کے بعد والے میں سے اکثر علماء کے نزدیک نفاس کی زیادہ سے زیادہ مدت 40 دن ہے، اور یہ عموماً تجربے سے بھی ثابت ہے، جو مشاہدے میں دکھائی دیتا ہے۔ البتہ دوسرا مسئلہ، اگر 40 دن کے بعد بھی خون آتا رہے تو کیا کریں گے؟ تو امام ترمذی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ اکثر اہل علم کا یہی موقف ہے کہ 40 دن کے بعد نماز نہیں چھوڑے گی۔ البتہ شیخ عبد الرحمن بن ناصر سعدی رحمۃ اللہ علیہ کہتے ہیں کہ 40 دن کے بعد خون آئے گا تو اس کا حکم نفاس والی عورت کا ہی ہوگا۔ میں ضمنی طور پر یہاں پہ بتا دوں کہ شیخ عبد الرحمن بن ناصر سعدی رحمۃ اللہ علیہ بہت مشہور مفسر ہیں، جن کی تفسیر کریم الرحمن بہت مشہور تفسیر ہے، اور سعودی عرب کے جید عالم علماء میں ان کا شمار ہوتا ہے۔ ان کا نام سعدی ہے، سین پر کسرہ کے ساتھ۔ لوگ سادی تفسیر سادی بولتے ہیں، وہ غلط بولتے ہیں۔ تو صحیح بات کہ عبد الرحمن بن ناصر سعدی رحمۃ اللہ علیہ۔ شیخ محمد بن صالح علیہ وسلم رحمۃ اللہ علیہ کہتے ہیں کہ اگر عورت کی عادت پہلے سے ہی 40 دن سے زائد ہے تو وہ عادت کے مطابق عمل کرے گی، اور اگر ایسا نہیں ہے تو اس میں علماء کا اختلاف ہے۔ بعض کے نزدیک غسل کر کے نماز، روزہ اور دیگر عبادات انجام دے گی اور مستحاضہ کے حکم میں ہوگی۔ بعض نے کہا کہ 60 دن تک انتظار کرے گی، اس کے بعد وہ مستحاضہ مانی جائے گی۔ شیخ محمد بن ابراہیم علیہ الشیخ کہتے ہیں اگر پہلے سے عادت ہے تو اسی کے مطابق عمل کرے گی، اور اگر ایسا نہیں ہے تو وہ 40 دن پورا کرنے کے بعد غسل کر کے روزہ اور نماز ادا کرے گی۔ تو یہی زیادہ راجح معلوم ہوتا ہے۔ نفاس کی اقل مدت، کم سے کم مدت کوئی متعین نہیں ہے، کم از کم کوئی حد مقرر نہیں ہے، اور یہ تمام احکام مسائل میں حیض ہی کی طرح اس کے احکام ہیں۔ تو راجح یہی ہے کہ اس کی کم از کم مدت بھی کوئی نہیں ہے۔ یہ 40 دن عورت نماز چھوڑ دے گی، نماز نہیں پڑھے گی۔ ہاں، اگر اسے پہلے پاکی محسوس کر لے تو غسل کر کے نماز پڑھے گی، ورنہ 40 دن وہ نماز چھوڑے گی۔ ام سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں، کانت المرأۃ من نساء النبی صلی اللہ علیہ وسلم تقعد فی النفاس 40 لیلۃ لا یامرها النبی صلی اللہ علیہ وسلم بقضاء ثلاث النفاس۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی بیویوں میں سے ایک عورت 40 راتیں انتظار کرتی تھی، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اسے حالت نفاس میں چھوڑی ہوئی نمازوں کی قضا کا حکم نہیں دیتے تھے۔ تو علماء کے اس مسئلے میں اجماع ہے کہ نفاس ان تمام چیزوں میں جو حلال ہوں یا حرام ہوں یا مکروہ مستحب ہوں، حیض ہی کی طرح ہے۔ جو احکام حیض کے ہیں وہی احکام نفاس کے بھی ہیں۔
تو نفاس جمع کی حرمت میں نماز اور روزہ چھوڑنے میں حیض کی طرح ہے، یعنی جس طرح سے حیض کی حالت میں جمع کرنا حرام ہے اسی طرح نفاس کی حالت میں بھی جمع کرنا حرام ہے۔ جس طرح سے حیض کی حالت میں نماز اور روزہ نہیں پڑھتی ہے عورت، اسی طرح نفاس کی عالم میں بھی عورت نماز اور روزہ نہیں کرے گی، اس میں کوئی اختلاف نہیں ہے۔ نماز معاف رہے گا، نماز قضا نہیں کرے گی اس کی، البتہ روزے قضا کرنا واجب ہے حیض کی طرح۔ تو نفاس والی خواتین کا حکم حیض کی طرح ہے، ان تمام اشیاء میں جس پر حرام ہوتی ہیں یا اسے ساقط ہوتی ہیں، اور اس میں کوئی اختلاف نہیں ہے، اور یہ حکم اس لیے ہے کہ نفاس کا خون فی الحقیقت حیض کا خون ہی ہے۔ حمل کی مدت میں جب عورت حمل سے ہوتی ہے تو وہی حیض کا خون جو ہر ماہ جاری ہوتا تھا وہ حمل کی مدت میں اس کا خروج رک جاتا ہے۔ کیوں رک جاتا ہے؟ کیونکہ یہ حمل کی غذا بننا شروع ہو جاتا ہے، وہی خون وہ حمل کی غذا بن جاتے ہیں۔ بچہ جنین جو پیٹ میں ہوتا ہے وہی اس کو کھانا شروع کر دیتا ہے، اور جب وضع حمل ہو جاتا ہے، بچے کی پیدائش ہو جاتی ہے، تو یہ دوبارہ خارج ہونا شروع ہو جاتا ہے۔ اسی سلسلے میں ایک اور مسئلہ ہے کہ کیا حاملہ عورت حائضہ ہو سکتی ہے؟ اس میں فقہ کے دو آراء ہیں۔ مالکیہ شافعی کا مسلک ہے کہ حاملہ عورت بعض اوقات حائضہ بھی ہو جاتی ہے، کیونکہ قرآن مجید میں حیض کی جو آیت ہے، آیت محیض، وہ مطلق ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک روایت ہے، اس کی بنا پر حناف اور حنابلہ کا مسلک ہے کہ حاملہ خاتون حائضہ نہیں ہو سکتی ہے۔ وہ حدیث نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو، ثم لیطلقها طاہرا او حاملا، پھر وہ پاکی کی حالت میں یا حالت حمل میں طلاق دے۔ تو اس سے ثابت ہوتا ہے کہ حمل کو بعینی حیض نہ ہونے کی علامت کر دیا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے۔ دوبارہ جو مشاہدے میں ثابت ہوتا ہے، دکھائی دیتا ہے کہ کبھی کبھار، بہت کم، شاذ و نادر، 1% بھی نہیں، ہزاروں میں ایک ایسا ہوتا ہے کہ کبھی کبھی حاملہ عورت بھی حیض سے ہو جاتی ہے، اس کا بھی حیض جاری ہوتا ہے، کبھی کبھی ایسا بھی ہوتا ہے۔ اگلا مسئلہ ہے کہ حائضہ عورت کے ساتھ یا نفاس والی عورت کے ساتھ کھانا پینا کیسا ہے؟ تو حائضہ یا نفاس والی عورت کے ساتھ خورد و نوش میں، کھانے پینے میں شرکت کرنا جائز ہے، یہاں تک کہ اس کا جھوٹا کھانا بھی جائز ہے۔ انس رضی اللہ عنہ سے ہماری روایت ہے کہ یہودیوں میں جب کوئی عورت حائضہ ہوتی تھی تو وہ اس کے ساتھ کھانا پینا اور گھروں میں میل جول رکھنا چھوڑ دیتے تھے۔ صحابہ کرام نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے دریافت کیا تو اللہ تعالیٰ نے آیت نازل کی، وَيَسْأَلُونَكَ عَنِ الْمَحِيضِ قُلْ هُوَ أَذًى فَاعْتَزِلُوا النِّسَاءَ فِي الْمَحِيضِ۔ اس کے بعد آپ نے فرمایا اصنعوا كُلَّ شَيْءٍ إِلَّا النِّكَاحَ، تم ان سے ہر طرح کا فائدہ اٹھا سکتے ہو، البتہ جمع اور ہم مستری نہیں کر سکتے، وہی ناجائز ہے۔ عائشہ رضی اللہ عنہا فرماتی ہیں كنت أشرب وأنا حائض ثم أناوله النبي صلی اللہ علیہ وسلم فيضع فاه على موضع فيا فيشرب وتعرق العرق وأنا حائض۔ کہتے ہیں میں حالت حیض میں پانی پیتی، اس کے بعد وہ برتن نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو دے دیتی، آپ صلی اللہ علیہ وسلم میرے ہونٹوں کی جگہ پر اپنے ہونٹ رکھتے اور پانی پیتے، اور جب دانتوں کے ساتھ ہڈی سے گوشت اتارتی جبکہ میں حیضہ ہوتی، اس کے بعد میں وہ ہڈی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو دیتی، تو آپ اپنے دانت میرے دانتوں کی جگہ پر رکھتے۔ اس سے کیا پتہ چلتا ہے کہ اس کا جھوٹا بھی کھانا جائز ہے، درست ہے، تو یہ جائز ہے، اجماع اس پر۔ اسی طرح سے ایک مسئلہ ہے کہ حائضہ عورت حج بیت اللہ کے تمام مناسک ادا کرے گی طواف کو چھوڑ کر کے، طواف نہیں کرے گی، اس کے علاوہ باقی تمام عمل انجام دے گی۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے عائشہ رضی اللہ عنہا سے فرمایا تھا فافعلی ما یفعل الحاج غیر اللہ تطوفی بالبیت حتی تطہری، تو کہ تم پاکیزہ ہونے تک بیت اللہ کے طواف کے علاوہ وہ تمام کام کرو جو حاجی کرتے ہیں۔ اسے بخاری کی روایت ہے۔ ایک حائضہ عورت اپنے خاوند کے سر میں کنگھی بھی کر سکتی ہے۔ عائشہ رضی اللہ عنہا کہتی ہیں کنت ارجل راس رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم وانا حائض، کہ میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے سر میں کنگھی کیا کرتی تھی اور میں
حائضہ ہوتی تھی۔ یہ بھی صحیح بخاری کی روایت ہے۔ اسی طرح سے خاوند اپنی حائضہ بیوی کی گود میں بھی قرآن پڑھ سکتا ہے۔ عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کہتی ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم میری گود میں ٹیک لگا لیتے اور میں حائضہ ہوتی، پھر آپ قرآن مجید پڑھتے تھے۔ اس کے علاوہ ایک اور مسئلہ ہے کہ حیض آلود کپڑا کیا کیا جائے گا؟ تو چونکہ حیض کا خون نجس ہے، ناپاک ہے، گندا ہے، لہذا جس کپڑے کو یہ خون لگ جائے اسے دھونا ضروری ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جب تم میں سے کسی عورت کے کپڑے کو حیض کا خون لگ جائے تو اسے چاہیے کہ اس کپڑے کو ملے، پھر اس پر پانی کے چھینٹے مارے، پھر اس میں نماز پڑھے۔ صحیح بخاری کی روایت ہے، کتاب الحیض۔ حائضہ کے ساتھ سونا بھی جائز ہے۔ ام سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتی ہیں کہ میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ چادر میں لیٹی ہوئی تھی، اتنے میں اس کو حیض آ گیا اور میں نکل بھاگی اور اپنے حیض کے کپڑے سنبھالے۔ آپ نے فرمایا تجھے حیض ہو گیا ہے؟ تو میں نے کہا جی ہاں۔ فدعانی فادخلنی معه فی الخمیلہ، پھر آپ نے مجھے بلایا اور اپنے ساتھ چادر میں داخل کر لیا۔ تو اس طرح سے حیض کے مسائل اور مزید باقی ہیں، نفاس کے مسائل باقی ہیں، انشاءاللہ اگلے درس میں اور مزید مسائل پڑھیں گے۔ آج کے دن بس اتنا ہی۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین، والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔